اسلام میں طلاق دینے کا طریقہ قرآن پاک میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ 3 طلاقوں کا ذکر قرآن مجید سورۃ البقرہ کے اندر پیش کیا گیا ہے، آیا ہوا ہے۔ اب جو دوسری بات ہم پیش کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ پہلی طلاق ہونے کے بعد رجوع کرنے کا موقع رہتا ہے، اور اگر کسی نے دوسری طلاق دی، پہلی کے بعد موقع ہے، دوسری کے بعد موقع ہے، تیسری طلاق کے بعد یہ موقع جو ہے ختم ہو جاتا ہے، وہ اپنی طرف اسے واپس نہیں لے سکتا، رجوع نہیں کر سکتا۔ لیکن رجوع کرنے کے لیے جو شرط جو علماء جو پیش کرتے ہیں آیات و احادیث کی روشنی میں، 3 طلاقیں ہو جانے کے بعد اگر اس خاتون کا نکاح کسی اور مرد کے ساتھ ہوا اور اس نے خود اپنی طرف سے طلاق دے دی یا اس کی وفات ہو گئی، اس کی عدت گزر جائے، تب پہلا شوہر اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے۔ تو اس بات کی اجازت تو ہمیں ملتی ہے، لیکن جس بات سے منع کیا گیا وہ ہے حلالہ کا طریقہ جو ہوتا ہے کہ اگر کسی نے 3 طلاقیں دے دی، اس کے بعد جو ہے وہ اپنی اس بیوی کو واپس لینے کے لیے قاضی کے پاس جاتا ہے، اور قاضی جو ہے کسی خود یعنی نعوذ باللہ کرائے کا شوہر بن کے یا پھر کسی شخص کو کرائے کا شوہر بنا کر یہ کہے کہ تم اس خاتون سے نکاح کر لو تاکہ طلاق دے دو، تاکہ پھر یہ جو ہے پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے، تو اسے گناہ کبیرہ بتایا گیا اور اسے جو ہے یعنی زناکاری کے طور پر شمار کیا گیا، تو یہ جو ہے جائز نہیں ہے۔ تو حلالہ کے اندر جو بات عام طور سے دیکھی جاتی ہے معاشرے کے اندر کہ عام طور سے یعنی عارضی طور پر کوئی بندہ جو ہے طلاق دے کر پہلے شوہر کے لیے حلال کرنے کے لیے اس طرح جو کرتا ہے، اس بات کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ ورنہ ویسے یعنی پہلے شوہر سے 3 طلاقیں ہونے کے بعد وہ کسی شوہر کو تلاش کرے یا کوئی مرد اس خاتون کے پاس پہنچے اور نکاح کر لے، پھر اس نے اپنے اختیار سے طلاق دے دے، یا پھر اس کی وفات ہو جائے، اس کے بعد پھر عدت کے بعد پہلا شوہر شادی کرے، اس میں حرج نہیں ہے۔